بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں قرآن مجید پڑھنے والوں کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو وہ بندہ موت کی تیاری کرتا ہے، اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اعمال سیئات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس بندے کو اپنی قبر نظر آ رہی ہوتی ہے، قبر کا اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بندہ دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو روشن اور منور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں جو زنگ لگ جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے دل میں جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو جو شخص الف لام میم پڑھے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 30 گناہوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور اس کے 30 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آج تک کسی کتاب کے بارے میں، چاہے وہ انگلش ہو، فزکس ہو، سائنس ہو، کیمسٹری ہو یا دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں، تو ان کے بارے میں آج تک ایسی فضیلت کو بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے دنیا کا علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے قرآن مجید کو سیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب کو حاصل کیا جائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ جمع الفوائد میں طبرانی سے نقل کیا گیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بچے کے والدین کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بناتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے بچے کے چہرے کو 14ویں چاند کی طرح روشن فرما دے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ سب سے بہتر چیز جس سے تیرا قرب، تیری محبت، تیری رضا حاصل ہوتی ہو وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل، میرے کلام کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، کیونکہ جو بندہ میرے کلام کو سمجھ کر یا بغیر سمجھے پڑھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس بندے کو اپنی محبت عطا فرما دیتا ہوں۔ ویسے بھی قرآن مجید جو ہے ایک ہیرا ہے، ہیرا جس جگہ ہو وہ جگہ قیمتی ہوتی ہے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی تمام راتوں سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے سینے میں آ گیا وہ سینہ تمام سینوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید جو ہے کوئی حفظ کرتا ہے 4 سال میں، کوئی 3 سال میں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کو 3 مہینے میں حفظ کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کو 1 ماہ میں حفظ کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کو 6 دن میں حفظ کیا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہوئے تو اپنی ماں کے پیٹ سے 14 پاروں کے حافظ قرآن تھے۔ جب وہ استاد کے پاس پڑھنے گئے تو استاد نے کہا کہ جہاں 14 پارے حفظ کیے باقی اس پارے وہیں حفظ کر لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اس وجہ سے میں 14 پاری اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کر سکا، کیونکہ میری ماں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں سن کر اس کو یاد کر لیا کرتا تھا اور 16 سپارے جو میرے باقی رہ گئے میں آپ سے حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں
قرآن مجید نازلہ پڑا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو قرآن مجید کو اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کر کے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر لگا دیا، انہیں اس چیز کا خیال ہی نہ آیا کہ یہ قبر ہے، اچانک سنا کہ اس میں صاحب قبر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس نے سورہ ملک کو آخر تک پڑھا۔ بس وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے، یہ سورج نجات دینے والی ہے۔ جو بندہ دنیا میں رہ کر کثرت سے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اس سورہ ملک قبر میں آ کر اس بندے کی سفارش کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے قرآن مجید کی تلاوت کو سننا اور پیارے آقا علیہ السلام کا تصدیق کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حافظ قرآن اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور اپنے قبر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور حافظ قرآن کے والدین کو جو اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ اعزاز کے طور پر، سعادت کے طور پر اللہ رب العزت والدین کو وہ تاج عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کریں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے وابستہ کریں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں حاضر ہو کر بچے آپ کے لیے فاتحہ پڑھیں، آپ کے لیے دعائیں کریں اور آپ کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔